بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں. تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. دنیاوی زندگی میں مست، کاروبار میں مست، دنیاوی عیش و عشرت کے اندر مست، موت کو بھولا ہوا، قبر کو بھولا ہوا، قیامت کے دن کے مناظر کو بھولا ہوا. اگر یہ شخص موت کو یاد کرتا، اگر یہ شخص قبر کی تنہائی کو یاد کرتا، وہ قبر جو روزانہ یہ اعلان کرتی ہے اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، اے انسان میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تو مجھ میں آئے گا مگر اس کے لیے میں جگہ نہیں ہوں جس کے لیے اللہ چاہے. اگر اس شخص کو قبر کا دھیان ہوتا تو یہ شخص کیا کسی کی برائی کر سکتا تھا، کسی کا مال ناحق چھین سکتا تھا، کسی کے حق ضائع کر سکتا تھا، یا پڑوسی کے حقوق ضائع کر سکتا تھا، یا بھائی بہن کے حقوق ضائع کر سکتا تھا. مگر یہ موت کو بھول کر، قبر کو بھول کر، قیامت کے دن کی پریشانی کو بھول کر، جہنم کی سزاؤں کو بھول کر، جہنم کے ہتھوڑوں کو بھول کر، قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہ جہنم کے ہتھوڑے جس سے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جب انسان جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، قرآن اٹھائیں، قرآن بتاتا ہے جلوداً بدلناہم جلوداً غیرہا لیذوقوا العذاب، اس کی کھال جلائی جائے گی، پھر ہم حکم دیں گے کہ اے کھال تو پہلے کی طرح ہو جا، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ گنہگار بندہ جو اپنے کاروبار میں مست تھا، موت کو بھلا کر، قبر کو بھلا کر،
جہنم کو بھلا کر، قیامت کو بھلا کر نمازوں کو چھوڑتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، شرابیں پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، پڑوسیوں کو ستاتا رہا، گالیاں دیتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، ماں باپ کے حقوق ضائع کرتا رہا، آج اس کو سزا یہ دی جائے گی، لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اس لیے انسان کو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنا یقیناً انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے وہ منظر ہوگا کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا، وہ غریب کہ جس غریب کو میں نے ستایا ہے، کل قیامت کے دن وہ غریب جس کی میں نے زمین چھینی ہے، جس کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں، وہ شخص کل قیامت کے دن میرا گربان پکڑ کر مجھ سے پوچھے گا۔ تو اگر انسان اس بات کو سوچے گا تو یقیناً گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین نہ پاؤں، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی، سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، جوانی گزار کر آئے ہو، زندگی گزار کر آئے ہو، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں صرف کیا ہے، سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا، میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا، قیامت کے دن کی پریشانی جو ہوگی دیکھی جائے گی، قبر کے مناظر جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا، سیریس میں نہیں لیتا تھا، میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری رحمت تیری بخشش یہی ایک سہارا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، فیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا ایش دنیا کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، نمازوں کو چھوڑ کر، گانے سن کر، فلمیں دیکھ کر، ماں باپ سے اونچی آواز سے بول کر، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچا کر،
ماں باپ کے دل کو سکون نہ پہنچا کر، بیوی کے حقوق ضائع کر کے، میرے بھائیوں جیسے ہم یہاں کریں گے ویسے ہی ہمیں آخرت کے اندر سزا دی جائے گی۔ آخرت تو دور، دنیا کے اندر گناہوں کی سزا انسان کو ملتی ہے۔ وہ بھائی جو کاروبار کی طرف سے پریشان، وہ بھائی جو بیماریوں کی طرف سے پریشان، احادیث کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ نچوڑ ملتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے کاروبار کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، دوسری بیماری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی دور نہیں ہوتی، دوسری تیسری چوتھی پریشانی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ جتنے اخراجات اس کے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی۔ یہ میرے بھائیوں گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ماں باپ سے اونچی آواز سے بولا جا رہا ہے، پڑوسی کو ستایا جا رہا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے صبح سویرے کوڑا اکٹھا کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں، حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ۔ اے کعبہ یقیناً تو عزت کے قابل ہے، اے کعبہ تو یقیناً احترام کے قابل ہے، مگر ایک ایمان والے کی عزت، ایک ایمان والے کا احترام کعبۃ اللہ تیری عزت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آواز صاف نہیں آ رہی ہوگی، صاف نہیں آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ۔ اے کعبہ یقیناً تو عزت کے قابل ہے، اے کعبہ یقیناً تو احترام کے قابل ہے، مگر ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑی ہوئی۔ مگر صبح سویرے ایک دوسرے کے پڑوسی کے گھر کے سامنے کوڑا اکٹھا کر لینا، یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ بلکہ کیلا کھایا، کیلا کھا کر چھلکا یوں پھینکا، اور اس چھلکے پر جتنے لوگ گریں گے ان سب کا گناہ بھی اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا جس نے کیلا کھا کر چھلکا پھینکا تھا۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے جو تکلیف دینے والی چیز ہے، جیسا کیلے کا چھلکا، کانٹا، اینٹ، پتھر، سوئی، یہ جو تکلیف دینے والی چیز ہے، ان تکلیف دینے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ذرا جو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کو صدقہ بتایا جا رہا ہے، تو کیا وہ کبھی انسان کو ستا سکتا ہے؟ کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ آج اسلام پر بے شمار الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جو اسلام راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کو صدقہ کہے، وہ انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں جیسے کریں گے ویسا ہم بھریں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ یہ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ اس کا وقت متعین ہے، جس سانس کے اندر روح قبض کی جائے گی اس سے اگلا سانس نہیں لے سکتا۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل،
باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، یہ زندگی برف کی طرح کم ہو رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، برتھ ڈے منانے والوں، شادیوں کی سالگرہ منانے والوں، یہ زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، یہ زندگی کم ہو رہی ہے، برف کی طرح عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، بارات گھر آ چکی اور دلہن کے اب کان چھدنے گئے ہوئے ہیں۔ بارات والوں نے پوچھا دلہن کہاں گئی ہے؟ کیا وہ اپنے کان چھدوانے گئی ہے؟ بارات گھر پر آ چکی ہے، اب وہ دلہن اپنے اب رخصتی کی تیاری کر رہی ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے، موت سر پر کھڑی ہوئی ہے اور ہم یوں ہی بازاروں کے اندر پھر رہی ہیں، دنیاوی زندگی کا مزہ لے رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو موت ہمارے سر پر کھڑی ہے اس موت کی تیاری کرتے۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑیال گھنٹا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ ٹک ٹک منادی جو یہ آواز کر رہا ہے ٹک 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 سیکنڈ والی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو سیکنڈ کی گھڑی جو گھوم رہی ہے، گرد یہ فارسی کا لفظ ہے، گرد مانے گھومنا، یہ جو گھوم رہی ہے سیکنڈ کی گھڑی ٹک ٹک یہ کر رہی ہے، یہ آواز دے رہی ہے، اے غافل انسان تیری زندگی کا ایک سیکنڈ کم ہو چکا، اے غافل انسان تیری زندگی کی ایک منٹ کم ہو چکی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ یمن کے اور وہ محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں، وہ قوم لوط کے محل، وہ قوم عاد کے محل، وہ قوم سمود کے محل آج وہ خنڈر ہوئے پڑے ہیں۔ وہ وہاں سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں کہ یہاں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ اگر انسان کو ہمیشہ رہنا ہوتا کبھی ابو بکر کو موت نہ آتی، کبھی عمر کو موت نہ آتی، کبھی حضرت عثمان غنی کو وفات نہ آتی، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات نہ آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وفات نہ آتی۔ مگر یہ دنیا یہ فنا ہونے کی دنیا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ بھی دن آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ وہ محل وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ انسان تو جس اولاد کی خاطر نہ حرام کو دیکھ رہا نہ حلال کو دیکھ رہا، کل یہ اولاد تجھ کو بھول جائے گی، یہ رشتہ دار کل تجھ کو بھول جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنے سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال کے اندر کر لے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، وہ طاقتور پہلوان وہ قوم عاد ہم کو بتاتی ہے۔ قوم عاد جو طاقتور قوم تھی، ایسی طاقتور قوم کہ جس کی تعریف خود کائنات نے، خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمائی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ قوم عاد اس قدر مضبوط قوم تھی، اس قدر طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی طاقتور قوم ہم نے دوسرے شہروں کے اندر نہیں پیدا کی۔ ایسی طاقتور قوم، مگر وہ قوم نافرمان تھی، وہ قوم گھمنڈ کرنے والی تھی، وہ قوم تکبر کرنے والی تھی، وہ قوم اللہ کی باغی تھی، وہ قوم نبی کی باغی تھی، وہ قوم اللہ کے حکم کو توڑنے والی تھی، وہ قوم نبی کے حکموں کو توڑنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو زمین سے
صفحے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، گانا سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، اس قوم کا گناہ گانا سننا نہیں تھا، اس قوم کا گناہ فلمیں دیکھنا نہیں تھا۔ آپ لوگ تو اس قوم سے کہیں زیادہ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا چہرہ صحیح سالم رہنا، ہمارا اس زمین پر ہمارا وجود باقی رہنا، یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے اعمال پہلی قوم سے کہیں زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ پہلی قوم نے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے تھے جتنے بڑے بڑے گناہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے، احادیث ہم کو بتاتی ہیں، پچھلی قوم نے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے تھے جتنے بڑے بڑے گناہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، مگر اس قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں آخرت سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، کیا ہمیں قبر کے اندر نہیں جانا ہے، کیا قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہماری جوانی کا حساب دینا ہوگا، ہمارے کام کا حساب ہم نے کہاں سے کمایا ہے، اور صرف کمانا مقصود نہیں، اس کمائے کو کہاں پر خرچ کیا ہے، برتھ ڈے پر خرچ کیا، شادی سالگرہ پر خرچ کیا، یا بے شمار رسومات پر، خرافات پر، بدعات پر خرچ کیا، یا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، نیک کام میں خرچ کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے؟ 5 سوال اللہ رب العزت بنی آدم سے کریں گے، اور اس وقت تک جب تک اللہ رب العزت بنی آدم سے 5 سوال نہ کرنے، بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ پہلا سوال، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ دوسرا سوال، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اپنی اس زندگی کو کہاں پر خرچ کر آئے ہو؟ تم اپنی زندگی کو کہاں پر لگا کر آئے ہو؟ تیسرا سوال، تم نے کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، اس کمائی کو کہاں پر خرچ کیا؟ پانچواں سوال اور آخر سوال یہی ہوگا کہ جو تمہیں معلوم تھا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کا گناہ یہ ہے، اس تم میں معلومات پر، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ یہ 5 سوالات اللہ رب العزت قیامت کے دن بنی آدم سے فرمائیں گے، انسان سے فرمائیں گے، اور اس وقت تک جب تک اللہ یہ سوالات نہ کرنے، انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ وہ انسان کتنا بڑا غافل ہے کہ جس انسان نے اپنے باپ کو کندھا دیا، اپنی ماں کو کندھا دیا، پھر بھی وہ موت سے غافل ہے، پھر بھی آخرت کی جانب اور آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا۔ وہ کتنا بڑا غافل ہے کہ جس کا سایہ اس کے سر سے جدا ہو چکا ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، باتیں اور بھی بتانی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و